السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول مدد يا سادات أصحابه مدد يا مشايخنا الدستور مولانا شاء الله فاز داستان شاء الله مدد الحكام مدد طريقة مع الصحبة والخير في الجمعية. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہر شخص کو وہی کرنا چاہیے جو وہ جانتا ہے، اپنا کام کرنا چاہیے. اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے بنایا ہے. وہ جسے چاہتا ہے اونچا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نیچا کر دیتا ہے. یہ اللہ عز و جل کی ایک صفات ہے. کوئی بھی اپنی کوششوں سے اوپر نہیں اٹھ سکتا. اللہ عز و جل ضرور کوئی وجہ بنائے گا اسے اونچا کرنے کی، اور اسے گرانے کی بھی کوئی وجہ ہوگی. جو شخص اللہ کے راستے پر ہے، جو واقعی سچا ہے، وہ ہمیشہ اونچا اٹھتا ہے. کیسے اونچا اٹھتا ہے؟ وہ روحانیت میں اونچا اٹھتا ہے، اور جب وہ روحانیت میں اونچا اٹھتا ہے تو دنیا کی چیزیں اہمیت نہیں رکھتی. اللہ اس شخص کو وہیں بھیجے گا جہاں اسے خدمت کرنی ہے، جو کام اسے کرنا ہے. اگر آپ کے پاس خدمت ہے تو وہ اسے اونچا کرے گا. اگر وہ اس خدمت کو نہیں چاہتا اور انکار کرتا ہے، اللہ کے خلاف چاہتا ہے، تو وہ ذلیل اور برباد ہوگا. وہ لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گا. اس لیے لوگوں کو اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے، دنیا میں غرق نہیں ہونا چاہیے. انسان کو اللہ کی خاطر اپنی خدمت کرنی چاہیے. اسے اللہ کی خاطر لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ ہونا چاہیے. جو شخص لوگوں کے لیے فائدے کا سبب ہے، وہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے محبوب شخص ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے قبول شخص وہی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا ہو. اس لیے دنیا میں ایک مومن، ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. صرف کسی کے کہنے پر آنکھ موند کر اس کا پیچھا کر کے برباد نہ ہو جائیں. سالوں پہلے جو ہوا وہ آج بھی سب سے بڑا سبق ہے. لوگوں کو اللہ کی خاطر نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے تباہ کرنا. وہ اچھے نظر آتے ہیں مگر لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں. وہ لوگوں کے لیے اچھائی نہیں بلکہ برائی لاتے ہیں. جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، کیونکہ یہ صرف یہاں نہیں ہے، آخرت بھی ہے. آپ نے اسلام کے نام پر بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. آپ نے اسلام کے نام پر لوگوں کو راستے سے ہٹایا. آپ نے ان کی دنیا برباد کی اور ان کی آخرت بھی. وہ وہاں حساب دیں گے اور اللہ عز و جل آپ سے حساب لے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم اپنی نفس کی پیروی نہ کریں. مشائخ کہتے ہیں، مولانا شیخ ناظم کہتے ہیں کہ انسان کی نفس فرعون کی نفس ہمیشہ موجود رہتی ہے. فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اور خود کو آگے کیا. پھر وہ ہلاک ہوا اور چلا گیا، اور جو اس کے پیچھے چلے وہ بھی برباد ہوئے.
اس لیے راستے پر چلنے والوں کے لیے فتنہ بڑی مصیبت ہے۔ Yola giden fitne çok büyük bir beladır. ایک بار جب یہ نکلتا ہے تو لوگوں کو چھوڑتا نہیں، Bırakmaz. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ صحیح راستے پر چلنے والوں کو گمراہ کرتا ہے۔ شکر اللہ کا کہ طریقت والے دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، وہ خدمت کی پرواہ کرتے ہیں۔ طریقت والے کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، جو شیطان کے ساتھ ہیں وہی برائی کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی نفس کو بڑا سمجھتے ہیں اور کچھ سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا، ہمیشہ فرعون رہا ہے، اس نے اپنے نفس کو بڑا سمجھا، اس نے خود کو بڑا سمجھا۔ کئی لوگ اس کے پیچھے چلے اور برباد ہوئے۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں کوئی شک ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرے اور ان کے دل سے شک نکال دے۔ صحیح راستہ ظاہر ہے، جو صحیح ہے وہ صاف ہے۔ اللہ کا راستہ، طریقت کا راستہ۔ طریقت کا مطلب ہے راستہ، اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ۔ Doğru yol açıktır. Doğru olan bellidir. Allah yolu, tarikat yolu, باقی جو طریقت میں نہیں ہیں yol demek. Allah'a giden yol. وہ یقیناً شیطان کے ساتھ ہوں گے۔ Başka tarikatı olmayanlar کہتے ہیں جس کے پاس شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، کیونکہ جیسا ہم نے کہا شیطان کبھی خالی نہیں بیٹھتا، شیطان ہمیشہ موجود ہے۔ dediğimiz gibi şeytan boş durmaz. Her zaman var. آدم علیہ السلام کے وقت سے شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر طرح کی چال اور کئی جال بن رہا ہے۔ اس لیے اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائے۔ شیطان ریٹائر نہیں ہوتا، جیسا کہ مولانا شیخ ناظم کہتے ہیں، صرف جب وہ ریٹائر ہوگا تب لوگ محفوظ ہوں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ بہت سے فرعون ہیں، یہ مت کہیں کہ ایک چلا گیا اور اب کوئی نہیں ہے، بہت سے ہیں، وہ ہر بار الگ الگ شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں۔ Değişik kılıklarla çıkar karşıma. اس لیے آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ Dikkat edin. Her gün ہر دن کہیں نہ کہیں سے شکایت آتی ہے، اس آدمی نے یہ کہا، وہ کہا، şu adam böyle. تو اس آدمی کے بارے میں شروع سے پوچھیں، Baştan اس کے بارے میں تحقیق کریں، کیا وہ اچھا ہے، کیا وہ اچھا نہیں ہے، یہ کون ہے، پھر اسی حساب سے عمل کریں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہم سب کو دھوکے میں پڑنے سے بچائے، وہ ہمیں صحیح راستے سے الگ نہ کرے۔ Allah tevfik. El Fatiha.